ہر نبی قبر میں زندہ ہے. اور زندہ لوگ ہو تم تو بولو, جو زندے ہیں وہ بولو. ہر نبی قبر میں, ہر نبی قبر میں. ہماری اہل سنت کا تو عقیدہ یہاں تک ہے ہر ولی قبر میں زندہ ہے. ہمارے نبی تو زندہ ہے, ہمارا نبی تو زندہ ہے ہی. ہمارا امت مصطفیٰ کا ہر صحابی زندہ, ہر تابعی زندہ, ہر اللہ کا ولی زندہ ہے. الحمدللہ. حضرت گرامی, اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اچھا, اس سے پہلے وہ جو کہتے جی دیکھو جی ظاہر یاد میں ایسا تھا, اب نہیں ہے. اب بخاری کی حدیث سنیے, بخاری کی حدیث, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں بخاری کی کوئی روایت ہے تو لے آؤ, مان جائے گے ورنہ نہیں. اب ان سے کہو بخاری کی حدیث ہے, حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے 2 یا 3 دن ہوئے. کتنے؟ ظاہری زندگی سے پردہ فرمائے کتنے دن ہوئے؟ 2 یا 3 دن. اب صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آیا عربی پینڈو, ایک دیہاتیہ آیا, آ کر وہ صحابی رسول تھا, لیکن اس سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ کریم آقا کا وصال ہو گیا. دیہات سے تھا, دور کہیں کسی گاؤں سے تھا, آیا, اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا, وہ اپنے گناہ کی معافی لینے آیا تھا, اللہ کے نبی کی وسیلہ سے معافی مانگنے آیا تھا. قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت کے مطابق گناہ پر وہ شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا, صحابہ سے آ کے کہا اَيْنَ رسول اللہ, بتاؤ نا اللہ کے نبی کہاں ہیں, اللہ کے رسول کہاں ہیں. صحابہ تو پہلے غمزدہ تھے, اور زیادہ ان کے زخم تازہ ہوئے, روئے صحابہ. کیا یاد دلا دی, حضور کی یاد پھر آ گئی. اچھا اے اللہ کے بندے, اے صاحب نبی, تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی تو پردہ کر گئے ہیں, وصال کر گئے ہیں, 2-3 دن ہو گئے ہیں, 3 دن ہو گئے حضور کا وصال ہوئے. وہ کہتا مجھے تو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھ سے گناہ ہو گیا ہوا ہے, میں تو معافی مانگنے آیا ہوں, مجھے بتاؤ قبر مصطفیٰ کہاں ہے, حضور کا روزہ کہاں ہے. حجرہ عائشہ میں اسے بھیجا گیا, وہ گیا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وارفتگی کے انداز میں چمٹ گیا, لپٹ گیا, گلاوے میں لے لیا حضور کی قبر مبارک کو, گلے لگ گیا قبر مبارک کے, اور رویا, اور رو کے کہتا آقا مجھے تو نہیں پتا آپ پردہ کر گئے ہو, حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہوا ہے, بہت بڑا گناہ کیا میں نے, آقا میں تو معافی لینے آیا ہوں, مجھے معافی چاہیے, مجھے رب کی بارگاہ سے معافی چاہیے, میں نے قرآن کا حکم سن کے آ گیا ہوں, مجھے معافی چاہیے. روتا رہا, روتا رہا, روتا رہا, روتے روتے اسے اونگ آئی. اچانک قبر مصطفیٰ سے آواز آئی, اے ربی جا خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ جا, اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اللہ نے تجھے پتہ چلا. وصال کے بعد بھی قیامت تک جو امتی اپنے گناہوں کو لے کر یہیں سے متوجہ ہو جائے یا حضور کی بارگاہ میں چلا جائے, نبی کریم کا وسیلہ, امت مصطفیٰ کا کوئی فرد اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے اور حضور کا وسیلہ دے, اللہ نبی کی برکت کا صدقہ, حضور کے روزے کی حاضری کا صدقہ, اس کے گناہ جتنے مرضی کبیرہ گناہ ہوں گے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ معاف فرما دے. اگلی بات میرے آقا کا فرمان ہے عالی شان, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت امت کے چھوٹے چھوٹے گناہگار نہیں, بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے. چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کے لیے کیوں نہیں ہے, وہ تو حافظ قرآن لے جائے گا انہیں اندر, انہیں تو حافظ, کچھ گناہگار ایسے ہوں گے انہیں عالم دین لے جائے گا, کچھ ایسے ہوں گے اس کا پیر لے جائے گا, اللہ کا ولی لے جائے گا, اللہ کے امت کے محبوب کی امت کے بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے بزرگ اور عالم دین اور صوفی با صفا, چلو اور کوئی نہیں. تو کسی کی طلاق یافتہ بیٹی جو گھر میں بیٹھی رہی وہ اپنے باپ کو لے جائے گی جنت میں. اچھا کوئی ایسا گناہگار بھی ہوگا, اس کا چھوٹا بچہ دنیا میں گیا ہوگا, نابالغی کی عمر میں, دودھ پیتی عمر میں, اس کو اس کا بچہ اپنے باپ کو قبر میں جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا, ماں کو جنت میں لے جائے گا. اچھا ایک ایسا بھی ہوگا جس کا کچا بچہ دنیا میں جو ہے وہ چلا گیا ہوگا, پیٹ کے اندر ہی دنیا سے چلا گیا ہوگا,
اس کو بھی جنت میں اس کا بچہ ناڑو کے ساتھ باندھ کر کھینچ کے لے جائے گا. ہاں یہ حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. کچا بچہ ناڑو کے ساتھ کھینچ کے اپنے باپ کو جنت میں لے جائے گا. ہاں چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے وہ لے جائیں گے جنت میں. لیکن بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گناہگار، گناہ کبیرہ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن کوئی ایسا گناہ نہیں ہو بندہ نبی کا فرما بردار، ہو نبی کا وفادار، ہو نبی کا ادب کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، اگر کوئی ایسا گناہ ہوا میرے آقا شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے. گناہگار ہونا اور بات ہے، گستاخ ہونا اور بات. گناہگار کے لیے نجات ہے. ہمالیہ کیٹو کے پہاڑوں جتنا بڑا گناہ کیوں نہیں، معافی ہے. لیکن گستاخ مصطفیٰ کے لیے معافی، گستاخ کے لیے معافی، گستاخ کے لیے معافی، گستاخ کے لیے 27 گولیاں. کیا چھڑو سبحان اللہ. گستاخ کے لیے معافی 27 گولیاں. گستاخ کے سینے میں امت کا ایک فرد فریق اور ایک مجاہد ملت اسلامیہ ممتاز قادری نے اور سلمان تاثیر کو 27 گولیاں دے کے کہا گناہگار کے لیے نبی کی شفاعت ہے اور گستاخ کے لیے ممتاز قادری کی 27 گولیاں ہیں. ایک بار کہہ سکتے ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. بول کے کہیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے تاجدار ختم نبوت. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیں، خیبر فتح ہوا تھا. اب لوگ ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کر کے بھی مرزائی بن رہے ہیں. ایسی تعلیم پہ لعنت ڈالو جو تعلیم ایم فل کر کے اور پی ایچ ڈی کر کے بھی تیرا بیٹا یا تیری بیٹی اگر حضور کی ختم نبوت کی منکر بن رہی ہے، ایسی اولاد کو ان پڑھ رہنے دے، نبی کا گستاخ نہ بنائے. والدین تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھاؤ، اور عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آ جائے تو خیبر میں پیش ہونے والے گدھے کو آ جاتا. نقل کرنا، حوالہ دینا. خیبر فتح ہوا، ایک یہودی کی وراثت ملکیت تھی ایک گدھا، بڑا پالا پوسا ہوا. وہ لا کے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے حضور یہ سے لے لیں آپ رکھ لیں پاس. کا کیوں؟ کہا گدھا تو میرا پالا، میں نے بڑی چارہ تم کا دانا دیا اسے، لیکن یہ مجھے اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیتا. میں ایک دو بار، میں نے کئی بار اس پہ کوشش کی میں اس کی پشت پہ سوار ہوں، لیکن یہ مجھے سوار نہیں ہونے دیتا، نیچے گرا دیتا ہے. میں نے اسے کیا کرنا ہے؟ آپ اسے لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کر کے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. کہیں کہنا ہے تھے سبحان اللہ. اے گدھے تیری عظمت کو سلام، تیری پشت پہ حضور کا ہاتھ ہے. اسی لیے پیر میرے شاہ گولروی نے یہ کہا تھا جو شخص، جو مسلمان، توجہ میری طرف، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے، کام کرے، اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں گولڑے کے تاجدار نے کہا اب سنیے، کہا تو تیرا مالک جب تجھے چارہ دیتا ہے، پانی دیتا ہے، تیری سیوا کرتا ہے، اس کا حق ہے تیری پشت پہ سوار ہو. تو سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ ہم نے تو نہیں بولنا، ہم تو چپ رہتے ہیں نا. ہمارے حکمران جو بھی کرے بس ہی چپ کرے، ہم فلاں پارٹی کے ہیں. سنو اس گدھے نے کیا کہا، کہتا آقا ہوں گدھا لیکن عام نہیں، بڑا خاص ہوں، میری نسل بڑی اعلیٰ ہے. گدھا ہوں، نسل گدھوں کی، لیکن گدھوں کی نسل میں بھی میری نسل عام نہیں ہے، بڑی خاص ہے، بڑی اعلیٰ ہے. تیری نسل کے اعلیٰ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میری نسل میں 7 گدھے ایسے ہو گزرے جو کسی نہ کسی نبی کی سواری بنے.
کہہ دینا ذرا ایک باری سبحان اللہ. لے ہوں توجہ نہ سنی. کریم آقا نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ جی ہاں. فرمایا اب تو بتا آقا میری نسل میں اب میرے بعد کوئی اور گدھا نہیں ہے، مجھ پر اس عظیم 7 گدھوں کی نسل مجھ پہ ختم. آقا وہ گدھا بولا، فصیح بولا، بلیغ بولا. آقا آپ آدم سے جو نبوت کا رسالت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آپ اس اعلیٰ اور پاک نبیوں اور رسولوں کی نسل میں آخری ہو. میں اپنے ان خوش نصیب گدھوں کی نسل میں آپ سبحان اللہ. یہ پشت حضور میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، میں نے آپ کے لیے رکھی ہے. آپ میرے پشت پہ سوار ہو جائے تو میرے نصیب کمال ہو جائیں گے. میرا آقا کریم نے اسے قبول کر لیا اور اس پر سواری کی. بس توجہ، جس گدھے کو کریم آقا نے قبول کر لیا اور جس پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، ارے اس کے لیے علماء نے کہا توجہ کا خبردار اب اسے گدھا نہیں کہنا. سبحان اللہ. ذوق سے، سبحان اللہ. محبت سے ہے گدھا کا گدھا نہیں کہنا. علماء سے کہا کیا کہیں؟ کہا دراز گوش شریف. دراز کہتے ہیں لمبے، گوش کہتے ہیں کان، شریف کہتے ہیں نبی کی نسبت سے. لمبے کانوں والا شریف. ارے جس گدھے پہ حضور سوار ہوں وہ گدھا نہیں رہتا، دراز گوش شریف ہو جاتا ہے. اور جس اپنے صحابہ میں جس ابو بکر کے کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہوں وہ عام صحابی نہیں رہتا، ابو بکر صدیق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. ایک قوم ہے حضرت امام حسین کی سواری کا نام ہے ذوالجناح. اس پر سوار ہونے والے امام ان کی نسبت سے ذوالجناح کی شبیہ نکالتے ہیں. اس کا ادب، اس کا احترام آپ کے سامنے، اس کے پیچھے سے گزرتے ہیں، نیچے سے گزرتے ہیں، اس کے پتہ نہیں کون سا تبرک اس کا وصول کرتے ہیں. مجھے بتاؤ یہ وہ سواری نہیں ہے جس پر امام سوار ہوا تھا، اس کی نسل سے بھی نہیں ہے. یہ گھوڑا نہ وہ گھوڑا نہ اس کی نسل سے گھوڑا، ویسے ہی عام گھوڑا، صرف اس سے تشبیہ دی، اس سے شبیہ دی. تو ذوالجناح شریف کی شبیہ کی اتنی قدر، اتنی حیا اور اتنا احترام کرتے ہو. مجھے بتاؤ جس پر حسین سوار ہو اس سواری کی شبیہ کا اتنا احترام کرتے ہو جس پر حسین کا نانا مصطفیٰ سوار ہوا تھا، اس ابو بکر کا حیا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سبحان اللہ. ایک بار کہیے ذرا سبحان اللہ. آئیے حضرات، میرے کریم آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کشمیر میں گیا تھا آپ کے چھلپانی بتیاں ایک سٹاپ ہے پٹیکا سے نکل کے. میں پٹیکا بیٹھا کینیڈی با میں، اسحاق یا یوسف اس کا نام تھا، یہ پتہ نہیں کیا نام، یوسف گیلانی بتایا اس نے شاید، یا کوئی اور نام، کینیڈی بے والا. اور پٹیکا سے چھلپانی بتیاں آپ کو پتہ ہے. اس تک میری اس سے بات کیا ہوئی، اگلی 2 سیٹیں میرے پاس تھی. میں نے اسے کہا جی جناب ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ کہتا جی نام یوسف لیا یا کیا لیا، ساتھ گیلانی لگایا. میں نے کہا جی گیلانی تو سادات کو کہتے ہیں. کہنا جی اسی بھی سادات. اچھا ماشاءاللہ. میں کہ اونج دے سادات ہو جڑے او پیر چنیاسی ڈیرا لا کے بیٹھے ہیں، قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، او تے شیعہ دا قبضہ ہے، ہولڈ ہے. میں کہ جی اونج دے ہو؟ نہیں. میں کہ جی انہاں دی تے اولاد ہی کوئی نہیں، ایک کتھوں جا بیٹھے اے جی یہ رشتہ دار نے. ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ تے میں کہ امام بلی سرکار دے بھی رشتہ دار بن گئے نے.
سخی لال شہباز کلندر دے بھی جا کے میں کہہ رشتہ دار بن گئے یہ بڑی جگہ دے ہر دربار دے رشتہ دار بن رہے ہیں جے دربار والا گجر ہوئے تے گجر بن جاندے رہے او جناب کوئی اور قوم دا ہوئے تے اور قوم دے بن جاندے رہے جس قوم دا بابا ہوئے اس سے قوم دے بن جاندے اس سے نسل دے اور خاندان دے خیر میں نے کہا جی میں جس سے پتہ لگ گیا کوئی گال کوئی نہیں ہے میں کہ 10 رسول اللہ دیاں بیٹیاں کی نہیں ہیں میں نے کیا اے علماء نہ بولن تسی دسو حضور دیاں کنیاں صاحبزادیاں اے یو حال تے کنیاں محفلہ کیتی ہیں جی تسی کم از کم کو 3 تو ہوتا ہی نہ کی بلا ہم نے محفل میلاد 3 درجنوں سے زیادہ 4 درجنوں تک پڑھی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں 4 ہیں کتنی بیٹیاں 4 انہوں پوچھے تھے کہنا 1 میں کہا دور فٹے ہوں تیرا پتہ لگ گیا میں کہا میں تیری نبض پڑھ لی کہ تو کون ہے میں کہا 10 نبی دیا بیٹیاں کتنی ہیں کہنا 1 میں کہا 3 کتنے گئی کہنا جی خدیجہ الکبریٰ دی اپنے میاں سن 10 دفعہ ہو میں کیا خیر میں انہوں کیا میں کہا 10 صحابہ تے اہل بیت نال پیار ہی بڑا سی کہنا قدر پیار میں کہا رشتہ داریاں کہنا قادیاں رشتہ داریاں میں کہا عمر پاک نو علی نے بیٹی نہیں دیتی کہنا نہیں دیتی میں کہا چل ناصر تو میں گلانی ہے تو خود ساختہ گلانی ہے پر میں کہا ایک گل یاد رکھی ہوئے حسین دا پتر ہوئے حسن مجتبی دی نسل وچوں کوئی علی دی آل وچوں تے نبی دی اولاد وچوں کوئی بھی سید نبی دے صحابوں نو پونکن والا نہیں ہو سکتا ہے میرا چیلنج جی اللہ اور اس کے رسول کی عزتوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں علی کی آل سے حسن کی اولاد سے حسین پاک کی اولاد سے ہو سید زادہ ابو بکر کے نام کو سلام کرتا ہے عمر کو سلیوٹ کرتا ہے عثمان غنی کی حیا کرتا ہے کیوں حسین پاک دا نکاح شہر بانو نال ارے عمر فاروق نے پڑھایا سی کنے پڑھایا تے سیدہ زہرا پاک دا جنازہ کنے پڑھایا اللہ اکبر کبیرہ ہے جملہ ابھی تک اللہ سے دسنیاں نا ورنہ قیامت والے دن تواڈے ہاتھ ہونے نے تے ساڈے گریبان ہونے نے مولویو تسی آندے سی تے 5 پیسے دی لے کے جاندے سی دسو سانو کیوں نہیں دسیا کہ علی دا تے ابو بکر دا پیار ہی بڑا سی سبحان اللہ میں دسو اگر باغ فتح دا ایڈا رولا سی تو پھر علی نے کیوں آکھیا ابو بکر جنازہ تسا بڑھا رہا سیدہ فاطمہ تو زہرا نے جنازہ کنے بڑھایا حضرت ابو بکر صدیق نے کنے بڑھایا اب بولو یار حضرت ابو بکر صدیق نے تے علی نے بیعت کی تھی ابو بکر دے ہتھاں دے علی نے بیعت کی تھی عمر فاروق دے ہتھاں دے علی نے بیعت کی تھی عثمان غنی دے ہتھاں دے اس امت وچ واحد ابو بکر صدیق ہے جنہیں نبی دے ہتھاں تو بعد کسی دے ہتھاں وچ نہیں دیتے اپنے ہاتھ نبی تو بعد امت وچوں کسے دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ جان بیعت واسطے انہوں ابو بکر صدیق کہن دیا حضرات گرامی یاد رکھو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے ہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 صاحبزادیاں ایک دا نام سیدہ زینب دوسری دا نام سیدہ رقیہ تیسری دا نام سیدہ ام کلثوم چوتھی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا 3 صاحبزادے حضور دے ایک دا نام حضرت قاسم دوسرے دا نام حضرت ابراہیم اور تیسرے دا نام حضرت عبداللہ جنہاں نو طیب و طاہر بھی کہندے ہیں ٹھیک ہے تے علی پاک دے کتنے صاحبزادے ہاں جی جی وہ تے ہے نا جی جڑے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک دے بطن پاک جو او کتنے نے 3 صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام محسن یہ 55 کی وصال فرما گئے لیکن یار آقا دی امت نو دسنا دے ہے
تے حضرت میں پھر یہ بھی پوچھا میں کہتا زہرا پاک دیا بیٹیاں کہتا ایک کوئی اللہ اکبر کبیرہ دو صاحبزادیاں نے سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم ٹھیک ہے سیدہ زینب بڑی ہے ام کلثوم چھوٹی ہے اور ان کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا تھا نفس اور خواہش کی بنا پر نہیں قیامت کے دن کوئی حسب کوئی نسب نہیں رہے گا سوائے مصطفیٰ کے حسب اور نسب کے اس لیے عمر پاک نے کہا تھا علی اہل بیت نال میرا بھی رشتہ جوڑو تا سب ذاتی دیتی سی تا نکاح ہویا اللہ تعالیٰ میری تے تواڈی حاضری نو قبول فرمائے کوئی سوال